جلسے کو قبول فرمائے، آپ کی اس جدوجہد کو قبول فرمائے۔ اب یہ قافلہ چل پڑا ہے، اب رکے گا نہیں۔ اگر وہ لانگ مارچ اعلان کر رہے ہیں تو امید ہے وہ جلد استعفیٰ دے کے لانگ مارچ پہ نکلیں گے، ورنہ ہر دوسرا ہفتہ لانگ مارچ کے اعلان کرنا پھر جانا، وہ تو سیاسی نقصان۔ نہ مفاہمت نہ مزاحمت، ہمیں شفاف الیکشن چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ فی الحال سیاست کے اوپر اپنی توجہ کم رکھیں، اپنے وکیلوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور پھر اگر وہ بچا گئے تو پھر انشاءاللہ ملکی سیاست پہ بھی ان کی بات کو سنا جائے۔ پی ڈی ایم لانگ مارچ سے قبل استعفے دے، بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ نون لیگ کی سیاست مفاہمت اور مزاحمت کے مخمصے میں کیوں پھنسی ہوئی ہے؟ کیا طالبان افغانستان کی تباہل معیشت کو بحال کر سکیں گے؟ پوچھیں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن سے اور ماہر معیشت ڈاکٹر فرخ سلیم سے۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ پی ڈی ایم کی سیاست ایک مخمصے کا شکار ہے، بار بار تحریک چلانے والے آگے آتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، پی ڈی ایم رہنما ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو پھر 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کراچی جلسے میں حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، بڑی دھوم دھام سے کیا گیا، تو دوسرے دن شہباز شریف نے قومی حکومت بنانے کی بات کر دی، حکومت کی مدت پوری کرنے کی بھی بات ہو چکی۔ اس کی بنیادی وجہ مسلم لیگ نون کے اندر بیانیے کا اختلاف نظر آتا ہے۔ نواز شریف کے فوج کے خلاف سخت بیانیہ اور استعفوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے اپنی راہیں جدا کر لی تھی۔ بلاول بھٹو کی ابھی آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھی، انہوں نے کہا کہ بار بار لانگ مارچ کی ڈیٹ دینے کا فائدہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ استعفے نہیں دیں گے تو پھر آپ کی سیاست کو نقصان ہوگا۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کا مطالبہ بھی کرتی رہی ہے۔ لیٹس واچ بلاول بھٹو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی ہو، نیت صاف ہو، اگر اپوزیشن سیریس ہو جائے اور بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، پھر عمران کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، تو ہم ان سلیکٹڈ کو ہٹا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو یہ اعتراض بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ عدالتوں کا رویہ بڑا نرم رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے کل اس کا گلہ کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کا اپوزیشن لیڈر جیل میں ہے، جبکہ لاہور کا اپوزیشن لیڈر مزے کر رہا ہے۔ لیٹس واچ ہم ونس اگین۔ قائد استقلال پیپلز پارٹی کا ہو تو وہ جیل میں ہو، اور قائد استقلال لاہور سے ہو تو وہ مزہ کر رہا ہے۔ اصل میں حکیمت جانتی ہے۔ بلاول بھٹو کا یہ بیان، ہمارے ساتھ سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لا ایکسپرٹ اعتزاز احسن موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اعتزاز صاحب۔ یہ بلاول بھٹو صاحب کا شکوہ ٹھیک ہے آج کل کے تناظر میں؟ عدلیہ سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ بلاول چیئرمین بلاول کا بالکل بجا ایک شکوہ ہے، اور یہ ہمیں رہا ہے۔ میں تو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اصل میں میاں نواز شریف نے اور شریف خاندان نے بالخصوص پنجاب کے ججز پہ اس قدر عجب ترین انداز سے نوازشیں کی ہیں، عجب انداز سے۔ اور وہ عجب انداز یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 5 ایسے سپریم کورٹ کے صرف سپریم کورٹ کے ججز ہیں جن کو آپ سینٹ میں لے گئے، ایک کو آپ نے بی سی سی پی کا چیئرمین بنا دیا، ایک کو آپ نے سینیٹر بنایا اور پھر صدر پاکستان بنا دیا، ایک اور کو آپ نے صدر پاکستان کا امیدوار بنایا، جب وہ ہار گیا تو اس کو گورنر بنا دیا۔ ایک جج کا کیا تعلق ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے؟ یہ ججز کو بھی نہیں لینی چاہیے تھی عہدے، they should have refused۔ ایک جج کا کیا تعلق ہے پولیٹیکل پارٹی سے کہ وہ پولیٹیکل عہدہ لے لے ان سے سینیٹر کا؟ پر میاں صاحب نے ایک جج کو بی سی سی پی کا چیئرمین بنا دیا۔ جج کو کیا پتا ہے آؤٹ سوئنگ کیا ہوتی ہے، ان سوئنگ کیا ہوتی ہے؟
unless وہ خود ہی کرکٹ کو کسی لیول پہ کھیلتا رہا اسکول کے لیول پہ, اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا سیلی پوائنٹ کہاں ہوتا ہے. تو یہ میاں صاحب نے اس قسم کے ایک ایسا انفلوئنس ہے جو ذاتی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو ذاتی باعث ہے. جج کو جب تک وہ جج تھا اس کو کوئی مراحت نہیں دی میاں صاحب, پر جب وہ ریٹائر ہو گیا تو ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائرمنٹ وہ ان کو مراحت دی. انڈیا میں ارون جیٹلی لا منسٹر ہیں, تھے, فوت ہو گیا اب تو, یا مطلب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اب انہوں نے کیا تقریر کی, ان کی تقریر اسی پہ تھی, ججز کو مراحت دینے پہ. انہوں نے کہا کہ آپ ججز کا یہ کریں کہ جو ان کی لاسٹ سیلری ہے وہی پینشن کر دیں, یہ ساری تاحیات وہ اسی پینشن پہ اتنا ہی پیسے لیتے رہیں, ان کی کمی کوئی نہ. لیکن اگر آپ ان کو کوئی اور مراحت دینے کی اجازت دیتے ہیں, یہ سینیٹر بناتے ہیں, لوک سبھا میں لاتے ہیں, ادھر لے جاتے ہیں, تو دی پری ریٹائرمنٹ ڈیسیژنز آف دوز ججز ول بی شیپڈ بائی دی snare of post retirement privileges. تو یہ ہمیں بڑی دشواری ہے اس کی, اور یہ بہت ایک بنا ہوا ہے اور لوگوں کو ایجیٹیٹ کر رہا ہے سندھ میں کہ خورشید شاہ وہ واقعات سندھ سے ہیں تو ان کو ریلیف ہی نہیں مل رہی, اور کیس ان کا بالکل فرق نہیں ہے شہباز شریف سے, بہتر ہے ان کے. تو آپ کو بتاؤں, نواز شریف نے 1995 to 1997 3 ٹیکس ایئرز کتنا ٹیکس دیا, کل انکم ٹیکس جو دیا, کل انکم ٹیکس میاں محمد نواز شریف نے was 477 روپیز, 477 روپے کل 3 سال میں انکم ٹیکس. اتنے اثاثے ہو ہی نہیں سکتے ایسے شخص کے جس کے انکم ہی نہ ہو. تو اب یہ میں نے خود جو باتیں آپ بتا رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب, اور آپ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں, سو جو اس وقت نون لیگ کا کہتے ہیں 2 بیانیہ, ایک مزاحمت کا ایک مفاہمت کا. جو مزاحمت کا بیانیہ ہے, یہ جو آپ معاملات بتا رہے ہیں یا کچھ اور معاملات ہیں, اس کی روشنی میں کیسے مزاحمت کے بیانیے کو آپ دیکھتے ہیں؟ چلے مفاہمت کا بیانیہ تو چلا ہی ہے بڑے عرصے تک, یہ مزاحمت کا بیانیہ کیا فیکٹس پر مبنی ہے؟ کیا واقعی مسلم لیگ نون کہہ سکتی ہے, آپ تو کیسز بھی لڑتے رہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے, کہ وہ اسی لیول پر اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہیں کارنرڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ؟ فریا, مسلم لیگ نواز کا مزاحمتی رویہ ہو ہی نہیں سکتا مزاحمت کا. انہوں نے کبھی مزاحمت نہیں کی. سیٹی بجے تو یہ جانے والے ہیں, برقعے پہن کے یہ آرمی چیف کو ان کی لیڈرشپ ان کے بہاف پہ, نواز شریف کے بہاف پہ ملتی رہی ہے رات کے وقت. یہ انہوں نے تو عجب اور بن گئے یہ مزاحمت کی بڑی علامت. اور مزاحمت کی علامت کون بنا ہے؟ اصل میں وہ بنی ہے مریم بی بی, جس نے کہا آر یا پار. اب وہ اب خاموش ہے, وہ جب چاہے خاموش ہو جاتی ہیں, جب چاہے ذرا بولنا شروع ہو جاتی ہیں. یہی نواز شریف کا عالم ہے, باہر لندن میں بیٹھ کے اور مزاحمت کر رہے ہیں. مزاحمت بھائی لندن کو تو واپس آنا پڑتا ہے, واپس ماسکو آنا پڑتا ہے, اس سے نہیں بغیر نہیں ہو سکتی مزاحمت. چاہے آپ پرامن طور پہ واپس آئیں, آپ کو واپس مکہ فتح کرنا پڑتا ہے. تو یہ اب وہاں بیٹھ کے اور ان کے ساتھ میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی چلے گا. آپ دیکھیں گے تو ان ڈیو کورس. اور نواز شریف اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے, باہر بیٹھ کے اور باہر کافی شاپس میں جا کے اور چڑھا رہا ہے عدالتوں کو بھی. عدالتیں اب لوگ نہیں دیکھتے,
کہ خورشید شاہ جیل میں ہے, ایسٹس بیونڈ مینز اس پہ کیس ہے, اور نواز شریف صرف یہی نہیں کہ ضمانت پہ ہے, وہ ضمانت بھی ایسی ہے کہ بیرون ملک ضمانت, یہ تو کبھی کسی کو ملی نہیں, مجرم کو نہیں ملی. میری دانست میں دنیا میں کوئی کیس نہیں ملے گا آپ کو, دنیا کی عدالتوں میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, فرانس میں, جرمنی میں, بھارت میں, جو مجرم کو ملک سے باہر جانے کی اجازت ہو, ضمانت مل سکتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں پھرے, اس کی اپیل کا فیصلہ ہو, پر یہ کہ اس کو ملک سے ہی باہر چلے جانے کی, وہ وہاں تو عدالت کی ریٹ ہی نہیں ہے ہماری. انہوں نے رہا کر دیا اس کو, رہا بغیر اپیل کے فیصلے ہوئے کس طرح ہو سکتا ہے نواز شریف پر, عدالت ججز نے کر دیا. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو وہ سمجھتے ہیں یہ گڈ بوائز ہیں. یہ گڈ بوائے آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا ہے شہباز شریف صاحب کے کیس کا بھی, کیونکہ فواد چودھری صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا شہباز شریف کو وکلا کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا چاہیے, اور اگر عدالت شہباز شریف کا کیس روزانہ سنے تو وہ جیل میں ہوں گے. یہ فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہے شہباز شریف صاحب کا کیس, آپ کو کیا لگتا ہے؟ شہباز شریف صاحب کا کیس جو ہے نا, ٹیٹیز والا, ٹیلی گرافک ٹرانسفرز والا, اس سے تو میرا خیال نہیں مفر کوئی ہے. میں اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں, میں فیصلہ تو دینے والا نہیں ہوں, تو عدالت نے فیصلہ دینا ہے. اور پنجاب ہائی کورٹ نے بڑے عجیب فیصلے ان کے حق میں دیے. ان کے حق میں یہ بھی فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا باہر ہے, حمزہ شہباز شریف عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا اور اس کو بیل بیفور اریسٹ دے دیے. آپ نے ان کو یہ بھی فیصلہ دیا ہے کہ 10 سال ان کی یہ باہر رہے ہیں کیس, جب سعودی عرب گئے ہوئے تھے, اور ان کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہوئی, اپیل کو ریوائیو کر کے اور آپ نے بری کر دیا یہ نواز شریف کو. آپ نے ان کے حق میں یہ بھی فیصلہ دیا ہوا ہے کہ آپ وہ جیل میں, مجرم میں آپ ملک سے باہر چلے جائیں. ان کے لیے تو لاڈلوں والا سلوک ہوتا ہے ان سے. اور اس کے برعکس اب جو آپ خورشید شاہ کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کا کیس سپریم کورٹ کے پاس گیا, سپریم کورٹ نے واپس بھیج دیا سندھ ہائی کورٹ کو. سندھ ہائی کورٹ میں سکھر میں گیا تو سکھر بینچ نے کہا کہ یہ ججز تو حیدرآباد کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, مین پرنسپل سیٹ پہ, ان کے پاس چلا جائے. اب وہ کہتے کیا ہے, بیل ڈینائی کیوں ہوتی ہے کہ جی آپ تو اسپتال میں ہیں, آپ نے جیل میں تو وقت نہیں کاٹا, آپ اسپتال میں ہیں یا اپنے گھر میں رہے ہیں. ججز کو خود جب گرفتار ہوئے تھے, ججز جب میں ایک مشرف نے جب گرفتار کیا تھا ان ججز کو. اعتزاز صاحب, we have to go on a break, مگر بڑی انٹرسٹنگ conversation with اعتزاز صاحب. ہم ایک بریک لے رہے ہیں and we will be right back. ایک اور اہم بات کہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے اندر بیانیے پر اختلاف بڑھا ہے. مریم نواز اپنے والد نواز شریف کی مزاحمت کے بیانیے کو ہی لے کر چلنا چاہتی ہیں, جس کا بھی ذکر بھی کیا اعتزاز احسن صاحب نے, لیکن شہباز شریف نے مریم نواز کی سیاست سے اختلاف کا بھی اظہار کیا ہے. 2018 میں بھی شکست کی وجہ دھاندلی کے بجائے نون لیگ کی غلط حکمت عملی کو قرار دے چکے ہیں شہباز شریف صاحب. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پوری کوشش کریں گے, کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جتنی کوشش وہ کر سکتے ہیں کریں گے نواز شریف صاحب کو منانے کی. لیٹس واچ دیٹ. سو اعتزاز احسن صاحب, یہ اتنا ہی سیدھا مسئلہ ہے کہ ایک بھائی کچھ کہہ رہے ہیں, دوسرے بھائی کچھ کہہ رہے ہیں ایک ہی پارٹی کے, اور آپ دونوں معاملات لے کر چلیں اکٹھے. یہ اتنے مزے سے کانفلکٹنگ اوپینینز ہم کسی اور فیلڈ میں تو نہیں کر سکتے, لیکن یہاں پہ کر سکتے ہیں. پرانا ایک مثلا کیا آپ ایک ہی وقت میں 2 کیس لڑ سکتے ہیں ایز اے لائر, کہ آپ ڈیفینس بھی ہوں آپ دوسری طرف بھی ہوں؟ نہیں, میں نہیں لڑ سکتا.
پر اگر میرے بھائی بھی وکیل ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی پروسیکیوشن کی طرف سے ہوں، میں ڈیفینس کی طرف سے ہوں. یہ تو باپ بیٹا بھی آپس میں ہو سکتے ہیں. یہ گیم کھیل رہے ہیں کہ اگر یہ جیت جائے گا تو پھر ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر یہ جیت جائے گا تو پھر بھی ہمارا فائدہ ہے. یہ تو تھرو آؤٹ گڈ کاپ بیڈ کاپ، برقعے پہن کے جانے والے جو نواز شریف کے پیغام لے کے جانے والے ٹو آرمی چیف رات کے اندھیروں میں، وہ یہی لوگ تھے. تو ان کو یہ اس گیم میں، یہ گیم ان کے لیے بڑی پرانی ہو چکی ہے اور لوگوں کے لیے بھی پرانی ہو چکی ہے. اور مریم بی بی کے لیے ذرا نئی تھی، اور مریم بی بی کو میرا خیال ہے انہوں نے اب ذرا خاموش کر کے پیچھے بٹھا دیا. ورنہ مریم نے بھی جو بات کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ان کا جو بیان ہے وہ یہ تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور لسنز ٹو پاور، یعنی ہم مزاحمت اس لیے کر رہے ہیں کہ مفاہمت ہو جائے. مزاحمت کا مقصد مفاہمت ہے، یعنی مقصد تو مفاہمت ہی ہوئی نا. یہی میں کہہ رہا ہوں، شریف خاندان مزاحمت کی طرف نہیں آ سکتا. اور شہباز شریف نے تو واضح طور پہ کہہ دیا، اس سے زیادہ کلیئرلی اور کیا کہہ سکتا ہے. وہ تو ہاتھ جوڑ کے، وہ تو پاؤں پکڑ کے مفاہمت کرنے کو تیار ہے. کیونکہ ان کے خلاف جو میں کہہ رہا تھا، آپ نے پوچھا تھا کہ مقدمات کیسے ہیں، ان کے خلاف مقدمات بہت سخت ہیں. ان کے خلاف مقدمات ہیں ٹیلی گرافک ٹرانسفرز پہ. دستاویزی ثبوت ہے، وہ کہ دستاویزی ثبوت ہے کہ آپ پاکستان کی حبیب بینک کی ایک برانچ سے، ایک اکاؤنٹ سے 70-78 کروڑ روپیہ باہر بھیجیں اور 3 منٹ بعد وہ کلک ہو کے، وہاں اکاؤنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہو تو کلک ہو کے وہ ایک آپ کے اکاؤنٹ میں، اور بے نامی اکاؤنٹ سے آپ باہر بھیجیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پاکستان واپس آ جائے ڈالرز کی صورت میں. اور وہ ڈالرز کی صورت میں کیونکہ آیا تو پاکستان میں آپ ہی نے یہ قانون بنایا تھا، اکنامک ریفارمز اور ایکٹ آف 1997، کہ کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کسی ایسی رقم سے جو ڈالرز کے صورت میں آئی ہو. اور منی ٹریل آپ کے پاس ہو کوئی نہ، کہ ہم نے یہ پیسے کہاں سے کیسے بنائے تھے پاکستان میں، کس طرح. کوئی مل لگائی تھی، کوئی لگی ہوئی تھی. یہ ملیں لگی ہوئی اس پیسے کی ہیں جو پیسہ ادھر سے آیا، کیونکہ ان سے پھر وہ پیسہ لگا ہے شوگر ملز کی تعمیر میں. تو یہ تو ان کے خلاف تو یہ بیسیکلی کیس ریکارڈ کا ہے. اور بظاہر اگر جو آتا رہا ہے جی رائٹ. سو کچھ روز قبل آپ نے میرے پروگرام میں ہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی حمایت کی تھی، اور آپ نے کہا تھا اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے. پیپلز پارٹی کو آپ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر حمایت بھی کرنی چاہیے. لیکن اب الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ مشین کے اندر خامیاں ہیں، پولیٹیکلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی کنسنسس نہیں ہے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے فیوچر ان مشینز کا؟ فیوچر ان مشینز کا تو بدقسمتی ہے، ہمارے ہاں بے اعتمادی بہت ہے، ایبسنس آف ٹرسٹ اینڈ ایبسنس آف کانفیڈنس ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کو کہتے ہیں. ورنہ میں تو سمجھتا دنیا نے تو جانا مشین کی طرف ہی ہے. دنیا نے موو کرنا، مشین کو بہتر سے بہتر کر لیں گے. دیکھو مشین کے بارے میں یہ ہمیں اندیشے ہیں کہ آپ مشین کو اگر فیڈ کر دیں کہ ہر 10 ووٹس کے بعد وہ 9واں یا 11واں ووٹ وہ مسلم لیگ نواز کو ڈال دے گی یا پیپلز پارٹی کو یا پی ٹی آئی کو، ایک یہ فیڈ ہو گیا. اب وہ ووٹ ادھر جاتا رہے گا، 1/10 ووٹ کا ایڈوانٹیج ہو جائے گا. اس کا بھی ایک طرح سے اس کا ہے جو مشین ہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی الیکشن میں استعمال کرتے ہیں، وہ یہ کرتی ہے کہ آپ جا کے بٹن دباتے ہیں، ووٹر جا کے بٹن دباتا ہے، مشین ریڈیبل وہ اس کے
تھم پرنٹ ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. سو ووٹر کی آئیڈینٹی بھی ہو گئی, تھم ایکسپریشن بھی ہو گیا, اور وہ بیلٹ جو ہے وہ اسکرین پہ آ جاتا ہے. اسکرین پہ بیلٹ آتا ہے, آپ اپنے اور اس کا سمبل بھی, اور آپ کینڈیڈیٹ کو مارک کر دیتے ہیں, وہ الیکٹرانکلی چلا جاتا ہے الیکٹرک کاؤنٹنگ میں. لیکن ایک بیلٹ وہ پیپر بیلٹ آپ کے سامنے لے آتا ہے, بیلٹ ایجیکٹ کرتا ہے جس پہ آپ کا انگوٹھا لگا ہوتا ہے اپنے کینڈیڈیٹ. گنجائش موجود ہے, ہونی چاہیے. جو بڑی اہم بات اس وقت اعتزاز صاحب, کیونکہ وقت ختم ہونے سے پہلے پوچھنی ہے, سپریم کورٹ میں جو از خود نوٹس لینے کی بحث چل رہی ہے, کیا سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس کو حاصل ہے؟ از خود نوٹس لینے کا اختیار جو ہے, از خود نوٹس جاری کرنے کا, وہ ہر جج کو ہے. از خود نوٹس, کیونکہ ہر جج برابر ہے, اس میں کوئی میرے ذہن میں شک نہیں. لیکن از خود نوٹس کو سننا کس نے ہے, کس کا اختیار ہوگا کہ وہ سنے, وہ بینچ کی تشکیل دے گا چیف جسٹس. وہ اگر مثال کے طور پہ ایک ہی ایشو پہ 3 جج از خود نوٹس کا ایشو کر دیتے ہیں, نوٹس سو موٹو, کوئی اتنا بڑا ایشو ہے کہ 3 ججز, ایک لاہور میں بیٹھا ہے, کراچی میں بیٹھا ہے, ایک اسلام آباد میں بیٹھا. اب یہ چیف جسٹس ڈٹرمن کریں گے کہ بینچ کتنا کون سا بنے گا. یہ بینچ بنانا یہ صرف اور صرف چیف جسٹس کا اختیار ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب یہ افتخار محمد چودھری صاحب کا کیس چل رہا تھا, تو 4 مرتبہ ججز نے کیس بھیجا ٹو دی ایکٹنگ چیف جسٹس. رانا بھگوان داس صاحب واز این ایکٹنگ چیف جسٹس. اب وہ ان کو 4 مرتبہ بھیجا گیا. ایک دفعہ ایک جج صاحب نے کہا میں نہیں بیٹھتا, کیونکہ میں ان کے پہلا آرڈر کر چکا ہوں جس میں جس کے خلاف اپیل ہے. وہ اور جو 3 ممبر بینچ تھا, وہ 3 ممبر بینچ نے چیف جسٹس کے پاس بھیجا کہ کائنڈلی کانسٹیٹیوٹ another bench. چیف جسٹس نے, رانا صاحب نے وہ نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر کے اگلے دن لگا دیا. اگلے دن جھگڑا ہو گیا گورنمنٹ کے وکلاء کا, پیرزادہ صاحب کا اور ججز کا. وہ ججز نے کہا ہم چیف جسٹس کو بھیجتے ہیں لارجر بینچ بنا. وہ چیف جسٹس کو انہوں نے بھیجا 5 ممبر بینچ بنانے کے لیے. 5 ممبر بینچ بن کے آ گیا. پھر اس پہ ایک جھگڑا ہو گیا. پھر میں نے کہا جی آپ فل کورٹ کی سفارش کر دیں, کورٹ کو فل کورٹ, چیف جسٹس صاحب فل کورٹ بنائے. پھر وہ انہوں نے میری بات مان لی, پہلے پیرزادہ صاحب کی مانی تھی. بھیجا کیس چیف جسٹس کو کہ جی آپ فل کورٹ بنا دیں. انہوں نے فل کورٹ بنا دیا. 14 ججز کا فل کورٹ تھا, کیونکہ 3 ججز جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ نہیں سن سکتے تھے. 14 ججز کا بینچ بیٹھا, تو ایک جج نے کہا میں بھی نہیں بیٹھوں گا, کیونکہ میری افتخار چودھری کے خلاف ایک اپیل ہے, ان کی سروس اپیل. تو وہ بھی اٹھنے سے پہلے پھر بھیجا گیا کیس چیف جسٹس کو کہ کائنڈلی ریکانسٹیٹیوٹ دی بینچ اینڈ ڈٹرمن دی بینچ. پھر رانا صاحب نے 13 ممبر کا بینچ بنایا جو کیس سنا. تو یہ فیصلہ کرنا کہ کس نے سننا ہے وہ کیس, جی یہ خالصتاً چیف جسٹس کی ثواب دید ہے. اور اس پہ 1980 میں ایک فیصلہ آیا تھا پہلا. 1980 میں ملک حامد سرفراز کا فیصلہ رپورٹڈ کیس ہے سپریم کورٹ کی رپورٹ سے. سو ایک اعتزاز احسن صاحب, ایک کوئک کویسچن کہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ طریقہ ہے چیف جسٹس کی تقرری کا, لیکن اگر ایگزیکٹو کو لگے یا ان کی ایک یہ فیلنگ ہو, میں کسی کا ذکر نہیں کری, یہ ایک جنرل کویسچن ہے کہ وہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے شخصیت یا کوئی انٹینشن پہ سوال ہو, تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا پھر؟ اس وقت تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اس وقت تو جو 18ویں ترمیم ہے اس کے تحت سینئر موسٹ نے لگ جانا ہے, اور سینئر موسٹ نے کے لگنے کی جو اصول ہے اس نے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کوئی
उससे कोई बेहतरी ज़रूरी नहीं आई, कुछ चॉइस कुछ होनी चाहिए, पर इस वक्त तो कोई चॉइस है ही नहीं. द सीनियर मोस्ट ऑटोमेटिकली बिकम द चीफ जस्टिस. हाँ, ऐसे भी बने हैं चीफ जस्टिस जो 23 दिन के लिए चीफ जस्टिस बने हैं, और पहले से उन्होंने फैसले लिखे हुए थे कि जब मैं चीफ जस्टिस बन जाऊंगा 23 दिन, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ द सीनियर जज एंड द डेट ऑफ बर्थ एंड हिज डेट ऑफ बर्थ 23 दिन का फर्क, 23 दिन के लिए वो जज बने. 23 दिन में उन्होंने फैसला किया हुआ था, पहले से लिखे हुए थे फैसले कि ये 23 दिन में जब मैं चीफ जस्टिस बनाऊंगा तो ये 3-4 फैसले मैं सुना के जाऊंगा और मुल्क को एक नया निज़ाम दे के जाऊंगा. अब वो ऐसे भी हुआ है, और इससे नुकसान होता है. इसमें मेरिट को किसी सूरत लाना चाहिए, लेकिन इस वक्त ये मेरिट नहीं है. इस वक्त सीनियरिटी, जी सीनियरिटी अलोन. So is seniority not married according to Senator Ehtizaz Ahsan? Thank you so much Ehtizaz Ahsan साहब. Unfortunately वक्त खत्म हो रहा है, we have to go on a break. उसके बाद सबसे अहम इवेंट I guess of this century, उस पर बात करेंगे right after a break. वेलकम बैक. कल रात अफगानिस्तान से आखिरी अमरीकी फौजी भी रुखसत हो गया. यूं आज अफगानिस्तान में गैर मुल्की कब्जे से आज़ादी का पहला सूरज तलू हुआ. तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह ने ट्विटर पर यह कहा कि आखिरी अमरीकी फौजी दस्ता 12 बजे काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो गया. खुदा का शुक्र है कि अब हमारे मुल्क ने अपनी मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली है. जो रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड मौजूद थे वो बताते रहे कि किस तरीके से काबुल में एरियल फायरिंग होती रही. एक खुशी का एहसास भी मनाया गया वहाँ पर, मगर इस खुशी के एहसास के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी मौजूद हैं. एक लम्हे के लिए अगर रुक के ज़रा सोचें कि अफ़गानिस्तान में पिछले कई सालों में हुआ क्या है. फॉर्मर एम्बेसडर रायन क्रॉकर ये कहते हैं कि उन्होंने एक तालिबान के कमांडर ने उनसे ये कहा कि आप के पास यू हैव वॉचेस, वी हैव टाइम. ये बात अगर हम अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो बड़ी हद तक सच साबित होती हुई नज़र आती है. मगर अब जो मामलात हैं उसके बाद क्या तालिबान जिनके पास पहले बहुत सारा वक्त था उतना वक्त है, क्योंकि अब उनका असल इम्तिहान शुरू हो चुका है, क्योंकि इस 20 साल जंग ने अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है. तालिबान को मुल्की मईशत की बहाली का चैलेंज दरपेश है. अफगानिस्तान के 60 लाख शहरी पाकिस्तान, ईरान और दीगर मुल्कों में पनाह लिए हुए हैं, जबकि मुल्क में मौजूद अफराद भी गुर्बत, भूख और बेरोजगारी का शिकार हैं. अमेरिका ने अफगानिस्तान के $9 अरब के असासे मुंजमद कर दिए हैं. अफगानी करेंसी की कीमत 25% गिर चुकी है. अफगानिस्तान में खुराक की किल्लत प्रिडिक्ट की जा रही है. अफगान शहरी परेशानियों का शिकार हैं. जरा देख लीजिए. डॉक्टर फारूक सलीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला हो गया, लेकिन अब अफगानिस्तान की मईशत को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं? जी फरिया, दो बड़े प्रॉब्लम हैं, बड़े चैलेंजेस हैं. पहला तो आप देखिए कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो 2 से 3 अरब डॉलर की उसकी टोटल आमदन रहती है सालाना, और जो अखराजात हैं वो तकरीबन 11 से 12 अरब डॉलर हो जाते हैं. और पिछले कोई 15-20 साल की यही कहानी है कि आमदन तो 2-3 बिलियन से नहीं बढ़ रही और अखराजात जो हैं वो 11-12 अरब के पहुंच जाते हैं. अब उसके अंदर अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ है. अमेरिका तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर जो है वो सालाना इंजेक्शन कर रहा था अफगानिस्तान के अंदर. इसी तरह वर्ल्ड बैंक कोई $5 बिलियन की कमिटमेंट दे चुका है. यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोई 1 बिलियन की कमिटमेंट थी. जर्मनी बहुत बड़ी इमदाद देता था, तकरीबन 500 मिलियन की. अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रीज हो गई हैं, वो बंद हो गई. तो अब जब वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान था, अब वो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बनने चला है, तो फिर वो जो 2-2.5 अरब की इनकम है और 11-12 अरब के खर्चे हैं, उनका खसारा कौन बर्दाश्त करेगा? शायद मगरबी ममालिक के लिए, अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो कि वो रूस या चीन को रोक ले कि वो तालिबान की हुकूमत को, एमिरेट्स को रिकग्नाइज करें, लेकिन माल कहाँ से आएगा? रूस और चीन मैंने देखा है कि तारीखी तौर पे बजट के सपोर्ट के लिए किसी मुल्क की भी मदद नहीं करते हैं. तो यहाँ अफगानिस्तान को तकरीबन आप समझिए कि 9 अरब डॉलर सालाना जो है वो सिर्फ बजट की सपोर्ट के लिए चाहिए होगा. दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से है.
کہ اب افغانستان جو ہے وہ 2-2.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹ نہیں کر پاتا، جس میں $1 بلین کا تو تقریباً سونا ہے، اور باقی آپ سمجھیے کہ فروٹ ہیں، انگور ہیں، کوئی ایسی چیز افغانستان پروڈیوس نہیں کرتا جو وہ ایکسپورٹ کر پائے، لیکن امپورٹس جو ہیں وہ 7 ارب ڈالر سے بڑھ جاتی ہیں. تو یہاں پہ آپ 4 یا 5 ارب ڈالر کا سالانہ تجارتی خسارہ ہے، جو پہلے جو ہے وہ IMF والے، ورلڈ بینک والے، امریکہ، جرمنی یہ مل کے پورا کر دیا کرتے تھے. اب سب سے بڑی امپورٹ جو ہے افغانستان کی وہ آٹا ہے، 500 سے 600 ملین ڈالر کا آٹا امپورٹ کرتے ہیں. تو اب جو جیسے آپ نے ابھی دکھایا کہ اس چیز کا ہے کہ آٹے کی قلت ہو جائے گی، اگر قلت نہ بھی ہوئی تو آپ سوچئے کہ بینک اب کھلے ہیں، بڑے دن بند رہے ہیں، ATMs کے اندر کیش نہیں ہے، افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ $200 سے زیادہ جو ہے ہفتے کا اپنے اکاؤنٹ سے نکال نہیں سکتے. تو ایک طرف تو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، بڑی تیزی سے مہنگی ہو رہی ہیں، دوسری طرف افغانیوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ خریدیں کیسے. تو آپ سمجھیے کہ ایک 2 دھاری تلوار چل رہی ہے. بہت سارے معاملات ہیں جن کو اکٹھے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں اینڈ دین وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. امریکہ کی 20 سالہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی کو حاصل تو کچھ نہیں ہوا، مگر سب نے بہت کچھ کھویا ہے. ایک نظر اس جنگ کی تفصیلات پر ڈالتے ہیں. اس جنگ میں 75,000 افغان فوجی اور پولیس اہلکار مارے گئے. 71,000 سے زائد افغان شہری جنگ میں جاں بحق ہوئے. 71,000 سے زائد 2,500 امریکی فوجی افغانستان میں مارے گئے. 3,800 امریکی کانٹریکٹر ہلاک ہوئے. 20,000 امریکی فوجی زخمی ہوئے. نیٹو کے 1,144 فوجی بھی مارے گئے. امریکہ نے 20 سالہ جنگ میں $2 کھرب خرچ کیے. افغانستان میں امریکی جنگ پر $300 ملین روزانہ کی لاگت آئی. افغان فوج کو اسلحے اور تربیت کی فراہمی پر $82 ارب لگے. 2004 سے لے کر 2013 تک پاکستان میں امریکی ڈرون حملوں میں 3,350 افراد مارے گئے. پاکستان کے 70,000 سے زائد شہری جاں بحق ہوئے. پاکستان کے 9,000 سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی اپنی جانیں قربان کی. پاکستان نے اس جنگ میں $120 ارب کا معاشی نقصان اٹھایا. فاروق سلیم صاحب، اگر کچھ امیڈیٹ سٹیپس لینے ہوں گے اگر طالبان کو یا گورنمنٹ کو، اگر آل انکلوسیو گورنمنٹ وہ کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہوں گے اکانومی کے لیے؟ دیکھیے، امیڈیٹ سٹیپ تو یہی ہے کہ جو انجیکشن فورن ایڈ کے لگائے ہیں، جو بیرونی ممالک سے ان کو گرانٹس ملتی ہیں، ان کو کسی طرح بحال کیا جائے، کیونکہ شارٹ ٹرم میں کوئی ایسا جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ افغانستان کی جو معیشت ہے وہ بہت سارا پروڈکشن بڑھا لے اور ایکسپورٹ شروع ہو جائے. ایسا کوئی معاملہ ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے پہلا سٹیپ جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو ریکگنیشن چاہیے ہوگی، خاص طور پہ وہ ممالک جو کہ پیسہ دے سکتے ہوں. مطلب اگر رشیا اس کو ریکگنائز کر لیتا ہے، چین ریکگنائز کر لیتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں ان کی تاریخ کچھ ایسی نہیں ہے کہ یہ بجٹ کی سپورٹ کے لیے گرانٹس دیتے ہوں. تو یہاں پہ معاملہ وہی آتا ہے کہ یورپین یونین میں سے ممالک ہونے چاہیے، امریکہ ان کو لیڈ کر رہا ہے. تو جب تک ان کو پہلے ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں ملے گی، ان کو دنیا ان کی حکومت کو جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کرے گی، اس کے بعد کا معاملہ ہے کہ وہ ورلڈ بینک والے اور IMF والے اور یورپین یونین والے جتنی گرانٹس ہیں وہ شروع ہو جائیں. ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ممالک جو ہیں وہ کچھ امداد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو شرح ہے امداد کی وہ فریہ اتنی زیادہ ہے. آپ سوچئے کہ جو ملک جو ہے وہ ٹوٹل آمدن جو اس کی آتی ہے اس سے تقریباً 6 یا 7 گنا زیادہ اس کے اخراجات ہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ وہ 9 بلین کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ کہاں سے ہوگا پورا. پھر دوسرا خوراک کے حوالے سے تقریباً ہر قسم کی خوراک جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے، اور ہر افغان بچہ، مرد، بوڑھا اور عورت جو ہے 125 کلو گرام سال کا آٹے کی اس کی کنزمپشن ہے. وقت کیونکہ ہمارا ختم ہو رہا ہے. فاروق سلیم صاحب نے کچھ اہم معاملات آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ڈو گیو بیک. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.